اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے اللہ تعالیٰ کی خوب پاکی بیان کرتے رہو۔ صبح شام وہی تو ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا موضوع ہے ایگزام از ناٹ انٹیلیجنس اسسمنٹ، یا امتحان ذہانت کو پرکھنے کا پیمانہ نہیں۔ تعلیمی ماہرین اور نفسیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ہر سال بہت سے بچے نفسیاتی امراض کا شکار صرف امتحان کے خوف کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ یہی حال ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ 2023 میں شائع کی گئی، بھارت میں ہر سال 150 بچے امتحان میں ناکامی کے باعث خودکشی کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی کوئی تحقیق نہیں کی گئی، مگر یہاں پر بھی تناسب 35% ہے۔ عالیہ بہت ذہین اور تابع دار بچی تھی، ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لیتی اور والدین اور خاندان والوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ محنت اور لگن سے پڑھتے پڑھتے وہ میڈیکل کالج میں پہنچ گئی اور 2019 کی ایک صبح وہ ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ میڈیکل کے تیسرے سال میں اس کے نمبر کم آئے اور والدین کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کراچی میں پیش آنے والا سچا واقعہ ہے، نام وغیرہ فرضی ہیں۔ ہمارے انڈو پاک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ایک تو یہ لوگ چھپ کے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت بس طاق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ کرو تو وہ شروع۔ اچھا، اب آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے غلط رویے نے ایک ہونہار اور قابل ڈاکٹر کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پشاور شہر میں 2022 کو پیش آیا۔ ایک طالب علم نے تعلیمی دباؤ اور مالی مسائل کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔ امتحان کے خوف کی وجہ سے خودکشی سمیت نفسیاتی مسائل امریکہ سمیت ترقی یافتہ ممالک میں بھی عام ہیں۔ ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے پہلے وجوہات دیکھی جائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے معاشرتی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر اوقات یہ لوگ ہر وقت طاق میں رہتے ہیں، بس کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ فوراً بولنا شروع کریں۔ اس جگہ والدین کا کردار آتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی بات سمجھائیں، آپ ٹینشن کسی چیز کی نہ لیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ کے والدین موجود ہیں نا، وہ جواب دیں گے، اور کسی کی کیا ہمت ہے کوئی کچھ کہے۔ آپ اپنے امتحان کی طرف توجہ دیں اور کسی طرف نہ سوچیں۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے ناکامی کا بھوت۔ ناکامی کو بدنامی تصور کیا جاتا ہے اور طلبہ کو سوچ سوچ کر پریشان کر لیتے ہیں خود کو کہ والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں، دوستوں میں ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ جبکہ ضروری ہے کہ اساتذہ اور والدین دونوں بچے کو یہ سمجھائیں کہ ناکامی دراصل کامیابی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور کوئی بات نہیں اگر آپ محنت کریں، پھر بھی اگر ناکامی ہوتے ہیں تو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں، ایک چیز ہے نمبروں کی غیر فطری دوڑ۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو بچے کی ذہانت کو ختم کر دیتی ہے اور وہ رٹا لگانے پر آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نمبر لینے کے لیے بچے خود کو تھکا دیتے ہیں۔ یہ دوڑ سب سے زیادہ پاکستان اور ہندوستان میں ہی چلتی ہے۔ آپ کو نظر آئے گی قابلیت اور تحقیقی صلاحیتوں پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، صرف نمبروں پر فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اصل چیز کیونکہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں مگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا سارا ٹائم صرف اور صرف رٹا لگانے میں لگاتے ہیں کہ ہاں بس ہمیں رٹ جائے جو لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہم اپنے اہم اس نقطے کی طرف، وہ ہے نتائج کی اہمیت۔ ہمارے ہاں اچھا نتائج لانے والے طلباء کو ادارے، گھر، ہر جگہ دی بیسٹ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی کوئی سوچ نہیں۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہت سے قابل
طلبہ ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ وہ شروع کی 3 پوزیشن لیں، کیونکہ وہ تحقیق اور اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں کہ رٹ لیں اور وہ کر لیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کا فوکس قابلیت کی طرف رکھیں، نہ کہ رٹا لگانے پہ۔ اور پھر ہم بات کریں گے والدین اور اساتذہ کی اہمیت۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ طلبہ کو اعتماد دیں اور امتحان کا خوف کرنے کی کوشش کریں اور انہیں سمجھائیں۔ دیکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ چھوٹے چھوٹے امتحان دراصل اس بڑے امتحان کی تیاری ہیں جو کہ ہمیں ججمنٹ ڈے والے دن یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے۔ اس لیے مت پریشان ہو، بس محنت کریں، آپ اپنے سب چیزیں چھوڑ دیں، اپنی محنت کی طرف توجہ دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسکول میں اپنی کلاس کو اول لانے کے لیے ٹیچرز بچوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں اور گھروں میں والدین پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہر وقت پڑھو، کتابیں کھولو، اس رویے کو روکیں، ان کا ٹائم مقرر کریں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل انہیں پڑھنا ہے، ٹائم مقرر کریں، 2 گھنٹے وہ بیٹھ کے پڑھیں، پھر ان سے سنیں یا ان کا ٹیسٹ لیں، جو جس طرح بھی آپ پڑھاتے ہیں، مگر ہر وقت پڑھنا یہ بالکل بھی صحت مند رویہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ہمارے جو میرے استاد اور ہمارے ملک کے مایہ ناز موٹیویشنل اسپیکر جناب قاسم علی شاہ صاحب، ایک بڑی پیاری سی بات ان کی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ کے والدین ان کے پاس آئے اور کہا، یہ تو بچہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اتنا پڑھنے بھی لگ گیا اور نہ صرف پڑھا بلکہ کامیاب بھی ہو گیا، آپ نے ایسا کیا چیز اس کو یا کون سا آپ نے تعویذ اس کو پلایا، کون سا جادو کیا کہ یہ ایسا اتنا سدھر گیا؟ اس پہ انہوں نے کہا، میں نے اس پہ کوئی جادو کیا ہے، نہ ہی کوئی تعویذ پلایا، بلکہ میں نے اس بچے کے اندر، دیکھیں ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں اور ضروری ہے کہ ان کی دوسری کسی چیز کوئی خوبی دیکھ کر آپ کہیں نہیں تم یہ کر سکتے ہو، انہیں اعتماد دیں کہ آپ کر سکتے ہو اور آپ سمجھدار ہو، قابل ہو، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسے ہم جب اپنے رویے کو ایسا کر لیں گے تو اقبال کے یہ شاہین اونچی پرواز کرتے ہوئے ہر اونچائی کو مسخر کریں گے انشاءاللہ۔ بس ضروری ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا رویہ صحیح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجے جس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمین کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔